أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذرا سوچیں، آج جس وقت میں ہم جی رہے ہیں وہاں ایک نوجوان ہر رات آن لائن فتنوں کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک شادی شدہ جو عورت ہے وہ اپنے گھر میں خود کو نگلیکٹ فیل کر رہی ہوتی ہے، پھر کپلز ایک ہی چھت کے نیچے ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی دلی طور پہ بہت دور فیل کرتے ہیں۔ دیز آر ریئل اسٹرگلز آف اوور ٹائم۔ یہ سب ہماری یوتھ، ہماری فیملیز اور شاید ہمارے درمیان بیٹھے لوگوں ہی کی کہانیاں ہیں۔ جب ضروریات پوری نہیں کی جاتی، جب انٹیمیسی کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے تو عفت اور پاک دامنی جو ہوتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سورہ المؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکسیسفل بلیورز کی ایک خوبی بیان فرما رہے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی ملکیت میں ہونے والی عورتوں کے تو بلا شبہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر جو شخص ان کے علاوہ رستہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے گزر جانے والے ہیں۔ تو یہاں اس کے علاوہ رستہ وہ ہے جو عفت اور پاک دامنی کے اپوزٹ ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عفت اور پاک دامنی کو شادی سے لنک کیا ہے، اور یہ آیت ہمیں یہ ریمائنڈ کرواتی ہے کہ شادی میں چیسٹی جو ہے وہ ایک انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے۔ پھر جب فیملیز نکاح میں تاخیر کرتی ہیں، کبھی اس کا ریزن کریئر ہوتا ہے، کبھی ایجوکیشن ہوتا ہے، اور سم ٹائمز اس بات کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اچھا ویل سیٹل ہو جائے، یعنی ویلتھ از اے ریزن فار دیٹ۔ تو شادی کے اس انتظار میں لڑکا اور لڑکی بہت زیادہ فتنوں کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بھی گزر رہی ہوتی ہے، جبکہ فیملیز کی جو پیچھے تھاٹ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھلائی تو کر رہے ہیں تاکہ کل کو یہ سکھی رہیں، لیکن زیادہ تر یہ وجوہات ان کی اولاد کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں، کیونکہ شیطان تو ہوتا ہی ایسے لوگوں کے خاص انتظار میں ہے جو لونلی ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، یا پھر وہ ٹیمپٹڈ ہوتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ شادی شدہ کپلز جو کبھی آؤٹ آف اسٹریس، آؤٹ آف روٹین، یا پھر لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے انٹیمیسی کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ اٹ از اے رائٹ، اور انجانے میں شیطان کے لیے وہ داخلی دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ پھر کبھی جب خواہشات انمیٹ رہ جاتی ہیں شادی سے پہلے یا بعد میں، تو یہ بھی عفت اور پاک دامنی کا بہت بڑا امتحان بن جاتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے شادی کے خوبصورت رشتے کے اندر انٹیمیسی کو ازواج کا ایک حق قرار دیا ہے، کہ جو کہ دونوں کے ایمان اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اجر کا باعث بھی قرار دیا گیا ہے، اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ تو اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، یہاں فرمایا ہے کہ زنا سے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایک قدم بھی اس طرف نہیں اٹھانا، جو اس راستے کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھانا جو زنا کی طرف جاتا ہے۔ تو آج جب ہم ہر طرف سے پوری طرح فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، صرف ایک کلک کی دیر ہے اور وہ سب دکھ جائے گا جو دل چاہ رہا ہے، جو خواہشات ہیں اس وقت کی، تو سوچیں کہ اس نازک وقت میں جب میاں بیوی انٹیمیسی کو اگنور کریں گے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ دل ان فتنوں سے محفوظ رہے؟ تو کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کو بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے، وہ اپنی فل اسٹرگل میں ہے، اور بے شک شیطان جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، تو وی شوڈ بی کیئرفل۔ پھر ایک بہت ہی صحابہ کے لیے ایک حیران کن حدیث تھی، وہ میں اس کا ذکر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی میں
صدقہ ہے، یہاں تک کہ جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا ہے تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ کام حرام میں کرتا تو وہ گناہ ہوتا، لیکن جب وہ یہی کام حلال میں کرے گا تو ثواب ہے۔ سبحان اللہ, what people shy away from mentioning, look, Islam dignifies as ibadah. What done with the, when it is done with the right intention. اور رائٹ انٹینشن کیا ہے کہ ہم اپنے عفت اور پاک دامنی اور ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آنر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، فیملی کو بلڈ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ حرام سے بچنے کے لیے، دس از دا مین کاز۔ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ ایمان کی تکمیل ہے اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے، لیکن آج اس مقصد کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ لیکن آج جو قربت کے مسائل ہیں، پھر ڈیلیڈ میرجز ہیں، انمیٹ نیڈس ہیں، اس کے علاوہ جو سائلنٹ اسٹرگلز اسپاؤسز فیس کر رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم حیا میں وہ بول نہیں پا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ یہ جو خوبصورت تعلق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بنایا ہے، یہ خرابی کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اس وقت ان مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے تو شیطان ڈیفینیٹلی حاوی ہو کر اس رشتے کو مزید خرابی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ طلاق کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ اب ہم ڈاکٹر صاحبہ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہر کوئی بات کرتے ہوئے حیا فیل کرتا ہے، تو ہم اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو جاننا چاہیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا بیسک جو پرابلمس ہیں جو کپلز میں آتی ہیں، جو مین ریزنس ہیں جن کو دیکھ لیا جائے، جن کا خیال رکھ لیا جائے تو ان پرابلمس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اتنے پرابلمس میں ڈیپلی انوالو ہو چکا ہے، چاہے وہ میاں ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ انمیرڈ پرسن ہے، تو ان کو اب اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ جی ڈاکٹر کنول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک لوگوں کو بہت سینسٹیو نیچر کا لگتا ہے اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں کیونکہ خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ بینگ ڈاکٹر ہمارے سامنے ہر طرح کے کیسز آتے ہیں اور ہر طرح کے چیلنج سے جب افراد گزرتے ہیں تو وہ بات چیت بھی کرتے ہیں۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور میری جو استاد تھیں وہ ہمیں بخاری پڑھا رہی تھیں، تو بخاری میں جب ہم طہارت کے مسائل پڑھ رہے تھے تو کئی دفعہ وہ یہ ذکر کیا کرتی تھی کلاس میں کہ دیکھیں یہ کیونکہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے تو اس لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں، اور مجھے ہوتا تھا کہ ان کو بار بار سب لوگوں کو یہ ری ایشور کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ ہم جو ریئل چیلنجز ہیں ہمارے، ہم ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم ان پہ بات ہی نہیں کرتے۔ یعنی جب ہم کپلز کی بات کرتے ہیں اور کپلز کے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں اس میں آپ سوچیں ہر طرح کی بات ہم کر لیں گے، ان کے کمیونیکیشنز، ان کے جذبات، ان لاز، آؤٹ لاز، بچوں کی تربیت، اس وقت آپ نے یعنی کوئی جاب ہے، کریئر ہے، یعنی یو نیم اٹ، ہر ٹاپک پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ معاملہ جو کہ اس شادی کے رشتے کے اندر ایک مضبوط گرہ لگاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے آپ بالغ ہوتے ہیں آپ کے اندر یہ سیکس ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کو ایسی خواہشات دیتے ہیں جو جسمانی نوعیت کی ہوتی ہیں، اور وہ پلیئر سینسیشن شروع ہو جاتی ہے باڈی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو ایسا پیدا کیا، یہ جو تعلق ہے صرف اسی ایک رشتے میں حلال رکھا، یعنی اور کہیں سے بھی آپ اس رشتے کے علاوہ جائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن نہ اس کی کوئی تربیت ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے، اور نہ ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ کیونکہ ہم اس بیسک جو وہ کور ایک چیلنج ہوتا ہے نا اس کو ایڈریس نہیں کرتے،
بہت سی خواتین فرسٹریٹڈ ہیں. خواتین اس لیے فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں کہ ہر بات ان پہ آ جاتی ہے نا. ان کو بس وہ حدیث سنا کے یا تو یہ حدیث سنا دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے ساری رات فرشتے تم پہ لعنت بھیجیں گے اگر تم انکار کر رہی ہو. اور کوئی لاجیکلی نہیں سوچتا کہ ایک عورت انکار کیوں کرے گی, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ انکار کر رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے. اس کے اندر تو آکسیٹوسن پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور اس کو تو ویسے ہی ہر وقت محبت کا اظہار چاہیے, اور محبت کے لیے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کی. اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا, خواتین اس لیے بھی گھبراتی ہیں اس ٹاپک سے کہ اگر وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گی تو فوراً ایک لیبل ان کے اوپر آئے گا, اف اللہ کتنی یہ بے شرم ہے, یعنی تم اس چیز کے لیے مر رہی ہو, تمہیں یہ چاہیے اس ریلیشن شپ میں. تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ اور کیا چاہیے, یعنی اس ریلیشن شپ کی جو ایک کور ہے آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مرد حضرات کو دیکھیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بھی چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ان چیلنجز میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کہیں کہیں مرد جو ہیں ان کی پرفارمنس وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے, اور وہ کسی طرح سے بھی علاج کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی جو سیلف اسٹیم اور ایگو ہے وہ ہرٹ ہو جاتی ہے کہ میں کیوں جاؤں, اور وہ اپنی بیوی کو بار بار ایسے پریشرز دیتے رہتے ہیں کہ تم نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا, بس کوئی بات ہی نہیں کرنی. اور کئی دفعہ آپ سوچیں کہ خواتین انفرٹیلیٹی کا ٹھپا لے کر بیٹھی رہتی ہیں کہ جی یہ تو بچہ ہی نہیں پیدا کر سک رہی, جبکہ مسئلہ شوہر کے ساتھ ہوتا ہے. کئی دفعہ کتنے سال گزر جاتے ہیں, جب وہ آواز اٹھاتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں تم نے پھر اتنے سال کیسے گزارا کر لیا یا چپ رہی تم. تو ملٹیپل چیلنجز ہیں. اور کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ایک کپل وہ نارمل طریقے سے اپنا ریلیشن شپ یہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ان کو کوئی بھی چیلنج آ رہا ہے, اب ان کو یہ نہیں سمجھ آتی ہم کس کے پاس جائیں, ہم کس سے جا کر بات کریں. تو ہیں یہ شرم کے اور حیا کے معاملات, لیکن ان کے اوپر بات کرنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے بھی آپ نے وہ آیت سنی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اب کیا ہے, اب تو ہم زنا کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں, اپنی گود میں رکھتے ہیں. جیسے فون ہمارا ہے اور ہماری جو اسکرین ہوتی ہے, اس اسکرین کے ذریعے ایوری تھنگ از جسٹ ون کلک اوے. اور پھر آپ سوچیں کہ الگوریدمز پک کر لیتے ہیں, آپ کی ذرا سی کوئی جھلک نظر آ گئی آپ کو, اور پھر وہ آپ کا ایک ایڈکٹیو پیٹرن وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یعنی اب تو شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس معاملے میں وہ اتنے ریفائنڈ ہو چکے ہوئے ہیں کہ واقعی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جائیں. پورن ایڈکشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے, پھر اسی طرح سے غلط قسم کے جو حرام راستے ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے. مرد حضرات بہت دفعہ خواتین کو فورس کر رہے ہوتے ہیں, اور صرف اس بات پہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں, جو میں کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا. اور کیونکہ کوئی بھی اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا, یعنی وہ مرد جو ہے شاید دین کے معاملے میں نہیں سوچ رہا, اور جو خاتون ہے وہ یہ دین کے معاملے میں اس طرح سوچ رہی ہے کہ میں کیسے اپنے شوہر کے اگینسٹ ہو جاؤں, اور یہ کام تو مجھے کرنا ہوگا, اور اگر میں نہیں کروں گی تو وہ ادھر ادھر منہ ماری کرنا شروع کر دیں گے, تو میں کیا کروں. تو اتنے ملٹیپل چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے بات چیت ضرور ہونی چاہیے. اور اسی لیے آج کا ٹاپک ہم نے پک کیا ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے بہت سے جھگڑے چل رہے ہیں تو دیکھیں یہ جو ایک ہوتا ہے نا فزیکل کنیکشن, اور جو ایک آپ کا ایک انٹینس ایموشنل سٹیٹ ہوتا ہے جب آپ اس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, یہ آپ کو بہت ریلیکس کر دیتا ہے, بہت ویل کنیکٹڈ کر دیتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے اوپر ڈیلی اتنا پریشر ہے, پھر کمیونیکیشن کے ہمارے بہت سارے گیپس ہیں, پھر ایسے ایسے ہمارے کانفلکٹس ہیں جو ہم سال ہر سال اپنے ساتھ لے لے کے پھرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو یہ انٹیمیسی ہے یہ ہماری سفر کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک خاتون ہے وہ سارا دن گھر کے کام کر رہی ہے, سسرال والوں کے چیلنجز, بچوں کے مسئلے مسائل, ایک مرد ہے اس کو فائنینشیل کوئی کنسٹرین آ رہا ہے اور اس کی جاب بڑے کرائسس میں ہے. اب وہ دونوں جب اتنے تھکے ہوئے پریشان آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کا کوئی نہ تو وہ ایموشنل سٹیٹ ہوتا ہے ایسا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں,
اور جو فزیکل انٹیمیسی ہوتی ہے اس کے لیے ایموشنل انٹیمیسی ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جب تک آپ ایموشنلی ویل کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ اس میں حل نہیں ہو سکتے. اسی لیے بہت دفعہ جب مجھے کوئی خواتین آ کر یہ پوچھیں کہ ہم ایسا ریلیشن شپ نہیں بنا پا رہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ایسے کریں، اپنے اسپاؤس کو ایز یور بوائے فرینڈ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو بس اس دفعہ یہ بتا دیں کہ یہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے یہ حلال بوائے فرینڈ ہے. تو جیسے آپ کے دل میں اس قسم کی پکچر بنے گی وہ بوجھ اتر جائے گا اس ریلیشن شپ کا، اور جب وہ بوجھ ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. کئی دفعہ اس پہ بھی وہ کوشچن مارک کے ساتھ پوچھتی ہیں کہ ظاہر ہے میں نے مردوں سے تو کبھی بات ہی نہیں کی شادی سے پہلے، تو مجھے بتائیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو میں کہتی ہوں جیسے گپ شپ لگائیں، مزے مزے کی باتیں کریں، اس کا دل لبھائیں اور اس کے لیے ڈریس اپ ہوں، اس کا خیال رکھیں، اس کو کئی دفعہ میسیجز کریں اور ایموشنلی اس کے ساتھ انوالو ہوں. جتنا آپ ایموشنلی انوالو ہوتے جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کا ریلیشن شپ ایک اور لیول پہ پہنچ جائے گا. جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ ایموشنلی کتنے کلوز ہیں، کتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو، خواہشات کو اور ایک دوسرے کی نیڈز کو آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ ایموشنل کنیکشن کیسے ہو، ہم کیسے اپنی ڈیزائرز کو اوپنلی کمیونیکیٹ کر سکیں، اور ہم کیسے فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہوں. تو سب سے بڑی بات کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایموشنل ڈسکنیکٹ جو ہے اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریلیشن شپ کیسے لے کے چلیں گے. ہر ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے، اور ہر ریلیشن شپ میں جب کوئی بھی چیلنج آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایموشنلی ہٹ ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی سٹریس ہوگا یا ہماری کوئی روٹین بڑی ڈیفیکلٹ ہوگی یا انریزالوڈ ایشوز ہوں گے تو وہ اس طرح سے ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہماری شہوت ہے، جو حلال شہوت ہوتی ہے، جو ہمارا ایک یہ پیشن ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ ہم پہچانیں اور ایسے تمام مومنٹس کو ایڈریس کریں جو ہمارے لیے فیلئر بن جاتے ہیں. یعنی ان کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارا کنیکشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے. اور اس لیے اس کے لیے دونوں جو مرد ہیں اور جو خاتون ہیں ان دونوں کا جینوئنلی کمیٹڈ ہونا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو بہتر بنانا ہے، یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے. اکثر اوقات کیونکہ یہ ریلیشن شپ مرد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور خواتین کئی دفعہ اپنے گھر کے کاموں میں، بچوں میں اور جگہ پہ ایک قسم کا سکون ڈھونڈ لیتی ہیں اور اس چیز پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر دونوں میں کئی فرسٹریشن کا لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا جلدی ہسبینڈ اور وائف اس چیز کو ریکگنائز کر لیں کہ ابھی ہمارے ریلیشن شپ کے ڈائنامکس کیا ہیں، تو آگے جا کر جب آپ کی ایج بھی بڑھ رہی ہے، پھر آپ کے بچے بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کے چیلنجز بھی گرو کر رہے ہیں، تو آپ کا جب یہ ریلیشن شپ شروع میں اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر آگے اس کو کیری کرنا آسان ہوتا ہے. اگر شروع کے دنوں میں ہی، شروع کے سال میں ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پھیکا سا ریلیشن شپ آپ کا چل رہا ہے اور اس میں کوئی چارم نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر پرابلمز اور مسائل جو ہوتے ہیں آگے جا کے پھر ڈسکنیکٹ کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو ایموشنل پریزنس ہوتی ہے نا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے آپ سے چند سوالات بار بار پوچھنے چاہیے. کتنی دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے اس ریلیشن شپ میں کہ آئی ایم ایکچولی کنیکٹڈ ٹو مائی اسپاؤس یا آئی ایم ناٹ کنیکٹڈ ٹو مائی اسپاؤس. اور جب میں کنیکٹڈ ہوں تو اس وقت اوور آل میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور جب میں ڈسکنیکٹڈ ہوں اس وقت اوور آل میری زندگی کیسی چل رہی ہے. کیونکہ آپ وہاں سے پھر آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ کون سے میرے آؤٹ سائڈ دس ریلیشن شپ چیلنجز ہیں جن کو میں نے ایڈریس کرنا ہے، جو میرے اس ریلیشن شپ کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی تھی، اور کمیونیکیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نیڈز اور ڈیزائرز اور ان سب باتوں کو کمیونیکیٹ کرنا، آپس میں گفتگو میں لے کر آنا اور بہت اچھے انداز پہ ایک دوسرے کو بتانا وہ بھی بہت ضروری ہے. سو یہاں پہ جو ہماری فزیکل نیڈز ہوتی ہیں ان کی بھی جو خواہشات ہیں کہ ہمارا کیا دل چاہتا ہے، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہم کس
طرح سے آپس میں جب فزیکلی کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں سیفٹی بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم ایک اچھے ایکسپریشن کا موقع بھی دے رہے ہیں۔ تو جب تک یہ بہت کلیئرٹی سے ڈسکس نہ کیا جائے، اس میں پرابلم جو ہیں وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ میری کیا خواہشات ہیں جو کہ فزیکلی ہیں، ایموشنلی ہیں اور اسپریچولی بھی ہیں۔ یعنی یہاں پہ میں تینوں فیکٹرز کو لے کر آؤں گی، کیونکہ دیکھیں جب شوہر اور بیوی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں اس موقع پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آپ کو آ کر کیا کچھ کروائے گا۔ یعنی کتنے کپلز اس وقت اس بات سے پریشان ہیں کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ پورن ایڈکشن میں ہیں، اور جو کچھ وہ دیکھتے ہیں آن اسکرین وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی وائف کے ساتھ ان کا وہی ریلیشن شپ ہو، اور وائف جو ہے بہت سی انکار جب کرتی ہیں تو ان میں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو سرفیس پہ سمجھ نہیں آتی کہ لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ خاتون جو ہے وہ اندر سے پس رہی ہوتی ہیں کہ میں کیسے کسی کو بتاؤں کہ یہ کس ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہے، میں اپنا ریلیشن شپ نہیں خراب کرنا چاہتی، میں ان کی عزت نہیں خراب کرنا چاہتی۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں شرم کے مارے اپنا ریلیشن شپ بچانے کے لیے، اور کیونکہ مجھ پہ اتنا پریشر ہے کہ یہ تمہارا شوہر ہے، جو تمہیں کہے گا تم نے یہ اس کے ساتھ کام کرنا ہے، تو میں جو کچھ بھی وہ مجھے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو، میں کرتی چلی جاتی ہوں۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے آگے روتی ہوں، میں توبہ استغفار کرتی ہوں، اور میں ڈپریشن کی مریض بن گئی ہوں۔ اور بہت دفعہ ایسی خواتین کو یہ بھی سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر اتنا اچھا ہے، تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، لیکن تم ناشکری ہو کہ تم پتہ نہیں کیوں ڈپریشن کے مریض ہو۔ اب وہ یہ بتا ہی نہیں پاتی کہ وہ کیا مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ مجھے کیا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بہت سی ایسی ینگ بچیاں میرے پاس آتی ہیں کوچنگ کے لیے، وہ جب رو رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ کہ ان کا ہسبینڈ نشہ بھی کرتا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جب وہ نشہ کرتا ہے تو ڈاکٹر کمل آپ کو نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کیسی کیسی چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے، اور مجھے دینی حساب سے پتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب میں اس کو انکار کرتی ہوں تو یا وہ مجھے مارتا ہے، یا مجھے گالیاں دیتا ہے، یا مجھے ہر طرح کا پریشر دیتا ہے، یعنی کوئی دین کی باتیں بھی بتائے گا، دنیاوی حساب سے بھی بتائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ ان چیزوں پہ، ان معاملات پہ بات کرنا کتنا ضروری ہے، ماؤں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی کوئی لمٹس سکھائیں۔ ہمارے اسکالرز کے لیے کتنا ضروری ہے کہ شادی یعنی پری میرج ایسے کوئی ورکشاپس ہوں جن میں جو میل اسکالرز ہیں وہ لڑکوں کو یہ سب کچھ سکھائیں، اور جو فیمیل اسکالرز ہیں وہ لڑکیوں کو سب کچھ سکھائیں کہ ایک حلال انٹیمیسی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ناٹ جسٹ کہ جی میرے اسپاؤس کی کیا نیڈز ہیں، یہ بھی دیکھنا کہ میرے اسپاؤس کی جو نیڈز ہیں وہ کتنی حلال رینج میں آتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیڈز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ کہتے ہیں جیسے ہم باقی چیزیں گوگل کر رہے ہیں، چلو اس کو بھی گوگل کر کے کہیں پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ گوگل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو مٹیریل ہے وہ تو آپ کو مطلب کہتا ہے کہ جو مرضی کر لو اور جس مرضی طریقے سے کر لو۔ اب آپ پھر وہاں پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو سو کالڈ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو کوئی ریلیجس ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں بڑے آپ کو لیوریجز دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی الاؤڈ ہے اور یہ بھی الاؤڈ ہے، اور آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پہ میں آپ سب کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ کچھ اتھینٹک فورمز پہ رہیں، جیسے islamqa.com ہے، وہاں پہ آپ جا کر جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کے اسپاؤس کی کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ ہے اور وہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہی ہے، تو آپ نے وہاں سے جا کے دیکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی بات آ جائے تو ہم نے اس بات کو نیچے کر دینا ہوتا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا فزیکل انٹیمیسی کا ایک رول ہوتا ہے نا ایموشنل کنیکشن میں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی یہ انڈینائبل رول ہے۔ میرے پاس ایسے کپلز آتے ہیں جو کہ بڑے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو خوشی خوشی آتے ہیں، اور ظاہر ہے مجھے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ جو وہ بچیاں ہوتی ہیں جب مجھ سے بات کرتی ہیں الگ سے تو مجھے بتاتی ہیں کہ نہیں، ہمارا ویسے ہم بہت لڑتے ہیں لیکن ہماری انٹیمیسی بہت اچھی ہے،
یعنی ہمارا فزیکل ریلیشن شپ آپس کا بہت اچھا ہے. تو آپ دیکھیں وہ لڑتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ ویل کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ویک ہوتا ہے، تو پھر باقی مسئلے بھی جو ہیں وہ اگر 10-15% کے ہوتے ہیں تو وہ 50 یا 70% پہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ انٹیمیسی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کا جو ایک بیڈ روم کا بس ایک ریلیشن شپ ہے. کئی کپلز ایسے ہوتے ہیں کہ بیڈ روم میں تو جی ٹھیک ہے ان کا ایک ریلیشن شپ تھا، وہ انہوں نے کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ ایسے گھر میں رہتے ہیں جیسے وہ اجنبی ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. اور یہ ہمارے کلچرز میں یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سا طریقہ ہے کہ لڑکا لڑکی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں تو ہاتھ پکڑ کے بھی پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے بھی لگا رہے ہیں اور ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن جب وہ میاں بیوی بن گئے ہیں تو وہ ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. یعنی جو ایک حلال رینج میں چیز ہے وہ ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے. اور پھر دوسری ایکسٹریم پہ ہم یہ چلے گئے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں اور جب وہ مکس گیدرنگ ٹائپ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی بیٹھتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے. پہلے کیا دکھاتے تھے کہ لڑکا اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے، اب کیا دکھاتے ہیں لڑکا اٹھتا ہے کئی دفعہ ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے. اور اب اگلی سٹیپ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ جی وہ باقاعدہ جو ہے اوپنلی سب کے سامنے وہاں پہ موویز بن رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ وہاں پہ اس کو بوسہ دے رہا ہے منہ پہ. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں ان معاملات میں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں تک حیا کی لمٹس میں رہتے ہوئے ہم کچھ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مسکرا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، پیار بھری نظر ایک دوسرے پہ ڈال سکتے ہیں، کوئی پیارا سا اچھا سا میسج بھی ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے کچھ چیزوں کو ہم نے ایک شرم کے پردے میں رکھنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بچوں کے سامنے ہم کہیں کہ ہاں یہ تو ہسبینڈ وائف ہم ہیں، سو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک. ہم نے بیڈ روم میں جا کے کچھ کرنا ہے تو ہم سامنے بھی اوپنلی بھی کر سکتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں بہت کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے رشتے کو نبھا سکتے ہیں کہ ایک ٹینڈرنیس بھی فیل ہو، ایک ڈیلیکیسی بھی ہمارے ریلیشن شپ میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ لگے کہ ماں باپ جو ہیں یا جو ہسبینڈ وائف ہیں کسی فیملی میں رہتے ہوئے وہ بالکل ہی لمٹس کے بہت زیادہ کراس کرنی شروع کر رہے ہیں.